بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اپنے درود شریف پڑھنے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک اور تحفہ ہے، اور تحفہ ہے وہ اس طرح کا کہ جو لوگ ہمارے 500 مرتبہ درود شریف عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں، بطور خاص یہ تحفہ ہم ان کے لیے دے رہے ہیں، لیکن علاوہ بھی اگر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بھی اتنا ہی نفع حاصل کریں گے۔ لیکن درود شریف پڑھنے والے حضرات درود شریف کی برکتیں جو الگ سے لے رہے ہوتے ہیں وہ کچھ الگ ہی بات ہوتی ہے۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں کہ اب یہ جیسا کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور سفر میں ایک بہت عظیم الشان ایک عمل کی سہ روزہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، 3 دن کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور وہ عمل ہے حزب البحر۔ حزب البحر کی 3 دن کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور 3 دن یعنی اعتکاف میں رہنا ہوتا ہے مسجد میں، اور خواتین اپنے گھریلو مسجد میں رہ سکتی ہیں۔ 3 دن روزہ رکھنا ہے، اور اس میں ذرا ترکیات گوشت وغیرہ یہ وہ جہاں تک ہو سکے تو ان چیزوں سے اگر بچ سکیں تو زیادہ اچھا، اور 3 دن اس عمل کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اتنا عالی شان عمل ہے کہ بزرگوں کے یہاں سب چیزوں کے لیے اس کو پڑھنے کا پرانا معمول رہا ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے اگر سحر کو ختم کرنا ہے، آسیب کو ختم کرنا ہے، دشمنوں کو بھگانا ہے، یا کسی حاجت کو پورا کرنا ہے، یا جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے چاروں طرف بد امنی گردش کرتی ہے، ہم نکلتے ہیں مگر امن محسوس نہیں کرتے، ہم گھر سے باہر نکلنے کے بعد محفوظ ایسا نہیں لگتا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ٹرینوں میں حادثے ہو رہے ہیں، کہیں یہ ہو رہا ہے، کہیں وہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کئی بار اپنے بچوں کو گاڑی دیتے ہیں اور ان کو باہر بھیجتے ہیں تو محفوظ نہیں محسوس کرتے ہیں کہ بچے آج کل تیز رفتار سے گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹریفک بہت یہ وہ وغیرہ۔ تو اگر بچہ یا اس کے گھر والے اگر ایک مرتبہ روزانہ حزب البحر پڑھ لیا کریں، زکوٰۃ دینے کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، تو پھر انشاءاللہ یہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا بچہ گاڑی لے کر گیا ہے، یا ہمارا بچہ ایسے ماحول میں گیا ہے، یا وہاں گیا ہے، یا روڈ ٹریفک سے بھرے ہوئے روڈ پر گیا ہے، یہ مسئلہ انشاءاللہ اس کو پیش نہیں آئے گا۔ کوئی دشمن ایسا مسلط ہو گیا ہے کہ ساری کوششیں آپ کر لی، سارے وظیفے آپ کر چکے ہیں، لیکن اس سے نجات مل ہی نہیں رہی ہے، اس کے لیے حزب البحر پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا سحر یا آسیب ہے، کوئی جادو کسی نے کرا دیا ہے، کوئی آسیب وغیرہ ہے، تو ہمیشہ سے اکابر اس عمل کا استعمال کرتے آئے ہیں۔ بزرگوں نے اس پر بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے مطلب اس کے فوائد اور مشاہدات کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ اتنی مختصر سی کلپ میں اس کو بتا نہیں سکتا۔ اس وقت میں سفر میں نکلا ہوا ہوں، کیونکہ کل سے ہم اعتکاف شروع کریں گے۔ کل جمعرات ہے، آج بدھ ہے، کل ہم اعتکاف شروع کریں گے، یعنی 24 اگست میں، ہم 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو 24 اگست میں کل انشاءاللہ ہم مغرب سے اعتکاف شروع کریں گے مدھیہ پردیش کے خردون کلاں میں۔ تو وہاں کے لیے میں نکلا ہوا ہوں، اور بھی ساتھی وہاں بیٹھیں گے۔ آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو اپنے گھروں میں یعنی اپنے محلوں کی مسجدوں میں آپ 3 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بہت زیادہ ترجیح ہے کہ کسی بزرگ کی آپ کو اجازت ہو۔ اگر آپ اس کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو کسی بزرگ کی آپ کو اجازت ہو۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی ایسے بزرگ ہیں تو ان سے اجازت لے لیں۔ کوئی اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی میرے سے اگر ان کو اجازت لینی ہے تو پھر مجھ سے رابطہ کر لیجئے، میں ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈال دوں گا، برائے مہربانی فون نہ کریں، بس واٹس ایپ، تو واٹس ایپ کے ذریعے سے میرے سے اجازت لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی اجازت دیں گے آپ کو، آپ کے حوال و قوائف جاننے کے بعد۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اس عمل کو عشاء کے بعد کے 500 مرتبہ درود امی کے ساتھ اس کو کریں، تاکہ درود شریف کی برکتیں جو آئیں گی تو اس عمل میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات۔ اس عظیم الشان عمل سے فائدہ اٹھائیے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ میرے ساتھ جو اور ساتھی بیٹھیں گے اعتکاف میں انشاءاللہ، مولانا یوسف صاحب اس کے میزبان ہیں، اور جن حضرات کے پاس مولانا یوسف صاحب کا نمبر ہے وہ ان سے رابطہ کر کے اس اعتکاف کی تفصیل معلوم کر سکتے ہیں، اگر آپ وہاں شریک ہونا چاہتے ہیں تو خصوصاً مدھیہ پردیش کے احباب۔ مفتی صاحب میں ایک بات یہ معلوم کر رہا تھا اس تعلق سے جو آپ نے ابھی ذکر کی ہے، جی جی، کہ یہ جو حزب البحر آپ نے ذکر کی ہے، یہ کیا چیز ہے اور کس وقت پڑھنی ہے، اور اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، اور یہ جو آپ 3 دن کا اعتکاف بدلا رہے ہیں، یہ بدلا رہے ہیں آپ کے اس کی زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کے مطلب جو بھی چیزیں ہیں آپ اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر دیجئے، جو نئے ناظرین ہیں ان کے لیے بہتر ہوگا۔ مفتی خالد صاحب جو ہمارے رفیق ہیں، بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس طرح کا عمل ہے کہ اس کو پڑھنے والے روڈ ایکسیڈنٹ، سحر، آسیب، دشمنوں کی شرارت،
آج کل جو چل رہا ہے یہاں وہ سب جو بھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں اس روحانی کلپ میں، وہ ان سب حالات سے آپ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ایک بات تو یہ. جہاں تک سوال یہ کیا ہے، تو یہ اصل میں ایک الہامی عمل ہے، ایک الہامی قسم کا ایک عمل ہے، اور بزرگوں نے اس کے جو بھی مشاہدات کیے ہیں اور بتائے ہیں ان سب کی روشنی میں، اور خود میرے اپنے بھی جو مشاہدات ہیں ان سب کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ جس بھی مناسب مقصد کے لیے آپ اس کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ اس مقصد میں ناکام نہیں ہوں گے. اچھا، زکوٰۃ میں کتنا پڑھنا ہے، یہ ایک سوال مفتی صاحب کا. تو زکوٰۃ میں ایک دن میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک بار چاشت کے بعد پڑھنا ہے، ایک بار عصر بعد پڑھنا ہے، ایک بار مغرب بعد پڑھنا ہے. بس ایک دن میں 24 گھنٹے میں 3 بار پڑھنا ہے. باقی چونکہ آپ اعتکاف میں ہیں، 3 مرتبہ 15 بار نہیں، ایک بار میں چاشت میں ایک بار، پھر ایک بار، جی ایک بار، پھر عصر میں ایک بار، پھر مغرب میں ایک بار، بس ہو گیا. یعنی 24 گھنٹے میں 3 بار ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو آپ کے چونکہ آپ اعتکاف میں ہیں اور جو دوسرے اوقات آپ کے بچے ہیں ان میں خوب اللہ اللہ کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، استغفار پڑھیں اور روزے سے رہیں. اس کے علاوہ جہاں ہی میں نے 3 بار کی بات بتائی ہے، اس کے اور بھی طریقے بزرگوں کے یہاں منقول ہیں، جیسے 121 کی تعداد ہے بعض حضرات کے یہاں. تو بہرحال یہ 3 مرتبہ والی جو تعداد ہے یہ ایسی مناسب سی تعداد ہے کہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. میرے خیال سے ایک بار پڑھنے میں 4-5 منٹ لگتے ہیں مفتی صاحب. ہاں، ایک بار پڑھنے میں 4-5 منٹ لگیں گے، اور جب آپ کی زبان پہ بیٹھ جائے گا تو اتنا بھی نہیں لگے گا. تو آپ کریے اس کو، اجازت کے ساتھ کیجیے گا، لیکن ہم ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دیں گے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اجازت لینے کے لیے. اور اگر آپ کے پڑوس میں اور کوئی اس طرح کے بزرگ ہیں جو آپ کو اجازت دیں تو آپ ان سے لیں اجازت، کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ.